معزز سامعین گرامی قدر، قرآن بلا شبہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام حیات ایک مرتب کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم بازار سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی مشینری ہوتی، موبائل ہے، اوون ہے یا کپڑے دھونے والی جو مشین ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے، اس میں تصویریں وغیرہ ہوتی ہیں یا لکھا ہوتا ہے مکمل معلومات، اس کی بنانے والی فیکٹری کی طرف سے پورا بتایا جاتا ہے کہ یہ خراب ہوگی تو کیا کرنا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس میں کیا کیا آپشن موجود ہے۔ سیم یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نازل کیا دنیا پر، اس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے نبی بھیجتا گیا، اپنی ہدایات دیتا گیا، کتابیں نازل کرتا گیا۔ لیکن اب یہ قرآن نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پچھلے تمام انبیاء کی جو امت ہیں، ان کے جو احکام ہیں وہ منسوخ ہو گئی، پچھلی تمام کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، وہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ قیامت تک کے انسانوں کے تمام مسائل، مجموعی مسائل، انفرادی مسائل، معاشرتی مسائل، کوئی بھی مسائل ہو، اکیلے بندے کے مسئلے ہوں، پوری قوم کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں گے، تدبر کریں گے، پھر جیسے جیسے ڈبکی دریا میں مارتے جائیں گے، نئے سے نئی چیز ملے گی۔ اس قرآن کا جو انداز ہے، ایسا انداز پوری دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ دنیا کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹائٹل دیا جاتا ہے نا، جو موضوع، اسی کے تحت چیزیں بیان ہوتی ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں سورۃ البقرہ کا نام، بقرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بقرہ گائے کو، حالانکہ گائے کا واقعہ پوری سورت میں صرف 4 یا 5 آیتوں میں ایک مختصر سا واقعہ، قتل ہوا تھا، وہ گائے والا واقعہ آگے ذکر کرتا ہوں، صرف اسی کی نسبت سے اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے اس میں زیادہ تر 10 رکوع تقریباً بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے۔ سورت کا نام بنی اسرائیل ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جو اندر موضوع جس کا سور ہے اسی کے نام سے سورت کا نام ہے۔ سورت کا نام بس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے وہ رکھ دیا گیا، اندر بے شمار موضوعات ہیں۔ اور قرآن جیسے کہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ طویل ذکر جس نبی کا آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بہت زیادہ آیتیں قرآن کا بے شمار حصہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا، ان کے زمانے کے بہت واقعات ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ایک جگہ پر کسی ایک صورت حضرت موسیٰ کے نام سے ہو، اس میں سارے واقعات ہوں۔ ہر صورت میں ہے، سورۃ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ آل عمران میں، ہر سپارے میں، ہر پاؤں میں کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور موجود ہوگا، اشارتاً ہوگا یا واضح ہوگا۔ پورا واقعہ کسی میں نہیں ہے۔ صرف سورۃ یوسف ایک ایسی سورت ہے جو کہ پوری سورۃ یوسف ایک کہانی کے طور پر بیان کی گئی ہے، انتہائی دلچسپ، جب پڑھنا شروع کرتے ہیں ترتیب کے ساتھ پوری زندگی ان کی بیان کی گئی ہے۔ وہ واقعہ ایک جگہ پر ہے، اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کا ذکر اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہی کہیں ہے۔ اب اس کا خلاصہ ذرا دیکھ لیں، پورے خلاصے میں کیا کیا سورۃ الفاتحہ کے مفسرین نے بڑی کھوج کر کے تحقیق کر کے 14 یا 15 اس کے نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اس کا نام ہے، ام الکتاب اس کا نام ہے، یعنی پوری کتاب کا خلاصۃ القرآن اس کا نام ہے۔ اسی طرح سورۃ الرقیہ، سورۃ الدم جسے کیا جاتا ہے، سورہ شفا اس کا نام ہے۔ فاتحہ تو ان کہتے ہیں کھولنے والی، یہ اس سے افتتاح ہو رہا ہے کلام کا، یعنی اس کو سمجھ لیں کہ یہ پورا قرآن کا مقدمہ ہے، دیپاچہ جو ابتدائیہ ہوتا ہے یہ وہ ہے کہ اس قرآن کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا کیا ڈسکس ہوگا، بے شمار اس کے نام ہے۔ اس میں جو بیسیکلی اس سورت کے 2 حصے کر رہے ہیں، ایک حصہ تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی ہیں، وہ تمام جہان کا ماننے والا رحمان رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، پہلی 4 آیتیں۔ اگلے حصے میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، ایک ہی دعا کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیے۔ یہاں پر توحید تو بیان ہو چکی ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، سب سے پہلے اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں جو سب سے پہلے نمبر 1 ہے وہ نبی ہے، یعنی توحید بھی اس میں شامل ہے، رسالت بھی اس میں آ گئی ہے۔ توحید اور رسالت جو اسلام کے 2 بنیادی عقیدے ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو بنیادی طور پر ہمیشہ 3 قسم کے گروہ سامنے آتے ہیں۔ جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے، کوئی انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے، کوئی نبی نئی سرے سے دعوت دیتا ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں جن کا سب سے پہلے ذکر ہے پہلی 5 آیتوں میں، وہ جو ایمان لے آتے ہیں، فوراً سے پہلے بس تصدیق کر لیتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ منافق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مان بھی لیتے ہیں اور نہیں بھی مانتے، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن جب مسلمانوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، جنگ کا وقت آتا ہے، اس وقت سائڈ پر ہو جاتے ہیں منافقین۔ تیسرے نمبر پہ ظاہر کفار، جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں
نسلی تعصب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا ان کے ذہنوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے مسلسل تالے لگا دیے، وہ اندھے ہو گئے، ان کو حق سمجھ نہیں آتا۔ تین ہی قسم کے گروہ ہمیشہ سامنے آتے ہیں جب کوئی نبی دعوت دیتا ہے، یا لوگ ایمان لے آتے ہیں یا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ڈگمگائے قسم کے ہوتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کبھی ادھر کبھی ادھر، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی نبی کی بات اپنی مرضی کی جو لگتی ہے وہ مان لیتے ہیں، جو اپنے پیٹ کے خلاف اپنے قبیلے کے خلاف وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، منافقین۔ اور منافقین کے حوالے سے اللہ نے پورا رکوع ذکر کیا، مومنین کے لیے صرف 5 آیتیں اور صرف اگلی 4 آیتیں کفار کے لیے۔ منافقین اس حد تک ان کی جو خباثت کو اللہ تعالیٰ نے کھولنے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو متنبہ کرنے کے لیے وعید جو اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے، پورا رکوع مسلسل دوسرا رکوع سارا منافقین کے بارے میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ پھر آگے تھوڑا سا جا کے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیے تمام لوگوں کو، کفار مکہ کو، مشرکین کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ جو لوگ قرآن کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک زبردست چیلنج کیے، اور یہ ایک جگہ پر نہیں کیا بلکہ 3 جگہ پر کیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دو مجھے، لیکن نہیں بنا سکے۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے پھر نازل کیا کہ ایک سورت مجھے بنا کے دکھا دو چھوٹی سی، نہیں، پھر اللہ نے کہا کہ مجھے پورا قرآن تم اس طرح کا بنا کے دکھا دو ترتیب وائز، لیکن اللہ نے پھر اس کا جواب بھی دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم کہاں یہ کام کر سکتے ہو، یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے، عبداللہ بن مقفع ایک غیر مسلم تھا اور بڑا مشہور عرب کے زمانے میں شاعر تھا، بڑا مانا ہوا، اس کی شاعری زمانے میں نام رکھتی تھی۔ کفار نے اس کو ٹارگٹ دیا تھا کہ تم نے نا اس قرآن کے مقابلے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ایک کتاب لکھنی ہے، کلام لکھنا ہے اس کے زور کا، یہ لے جاؤ قرآن اور اس سے دیکھو مطابقت کر کے اس سے ملتا جلتا وہ کلام لے کے آؤ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ صرف شاعری ہے زیادہ سے زیادہ، یا یہ جادو ہے، اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے۔ پورا سال اس نے بند کمرے میں بیٹھا، محنت کی دن رات، ایک کتاب لکھی، باہر رات 4-5 صبح کی، جب وہ لے کے گزر رہا ہے ایک بچہ تلاوت کر رہا ہے، وہ آیت ہے 11ویں سپارے میں سورہ ہود میں آیت ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر ہے، وہ کہتا تھا کہ جب پہاڑ آئے، جب یہ طوفان آئے گا تو میں پہاڑ کے ذریعے بچ جاؤں گا۔ یہ آیت اس میں 19 الفاظ ہیں ٹوٹل، اگر الفاظ گنے جائیں ایک ایک لفظ وکیلا یا ارض ابلائی، اس طرح ایک آیت میں 19 الفاظ ہیں، اور عربی زبان کے فصاحت و بلاغت کے گرامر کے 21 قاعدے اس کے اندر موجود ہیں۔ اتنی اس کے اندر گہرائی، اتنی فصاحت و بلاغت، وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ بچے نے کیا الفاظ پڑھ دیے، میں تو حیران رہ گیا، میں پوری کتاب بنا کے لایا ہوں، لیکن یہ ایک آیت میری پوری کتاب کو کھا گئی۔ گھر جا کے اس نے کتاب کو جلایا، آ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ خدا کی قسم یہ کتاب کوئی انسان لکھ سکتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اتنی زیادہ عربی گرامر، اتنی فصاحت اور بلاغت، ایک آیت کے اندر اتنے زیادہ عربی کے قاعدے موجود ہیں، یہ انسان کے بس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تم یہ نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں تم کر سکتے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تمام دنیا کے کفار اکٹھے ہو کے کوئی آیت، کوئی ایک لفظ قرآن کے مقابلے میں بنا کے دکھا دو۔ یہ چیلنج اب بھی موجود ہے، اب بھی جدید ترقی کے دور میں بھی کوئی اتنا شاعر نہیں پیدا ہو سکا جو قرآن کے مقابلے کا ٹکر لے سکے، ایک آیت بنا دے۔ قرآن کے جو چیلنج ہیں وہ برحق ہیں۔ اسی طرح ایک دیکھ لیں کہ سورت جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ خبیث ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں، یہ آگ میں جائے گا، یعنی اس میں پیشن کو یہ ہے کہ ابو لہب ایمان نہیں لے گا، جو مرضی کر رہا۔ تو حالانکہ ابو لہب کو یہ صورت معلوم تھی، وہ چلو منافق ہی بن جاتا، 2 نمبری قسم کا ایمان لے آتا کہ میں قرآن کو تو جھوٹ ثابت کروں نہ، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب نے جانا ہی دوزخ میں، یہ ایمان لائے گئے نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، بتاؤ قرآن جھوٹا ہو گئی۔ لیکن نہیں، صورت اس کے سامنے، اب مرتے دم تک اس کو کلمہ نہیں نصیب ہوا، قرآن کی آیت سچ ثابت ہوئی کہ ابو لہب دوزخ میں جائے گا، ایمان کو نہیں لایا۔ یہ ہے قرآن کی سچائی۔ آگے یہ جو ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، ایک مچھر کی مثال پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اتنی بلند والا ایک اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کر دی ہے، مکھیوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، تو بڑے جانور کی مثال بیان کرے، اگر کرنی بھی ہے۔ وہ مثال کیا تھی؟ وہ مثال یہ تھی کیونکہ ان کو بڑی چبھتی
مثال کفار کو کہ اللہ تعالیٰ نے کو یہ چیلنج اس حد تک چیلنج کیا کہ یہ جو تم نے داتے اپنے گنج کو فقیر بنائے ہیں ان کو نکالو. اور یہ تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی مکھی کو پیدا کر سکے. اچھا یہ بھی نہیں, پھر مکھی کا ایک پر بھی نہیں پیدا کر سکتے. آگے پھر فرمایا کہ چلو یہ بھی بہت بڑی بات ہے, مکھی اگر تمہاری پلیٹ میں سے تمہارے منہ سے کوئی نوالا چھین کے لے جائے تو یہ جتنے پیر فقیر ہیں ان سے نوالا بھی نہیں چھین سکتے, اس کے پیچھے دوڑتے رہیں گے, وہ غائب ہو رہی ہے. یہ تو تمہاری اوقات ہے. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ چبھت ہے ان کو, بڑی سخت اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ یہ تمہاری اوقات ہے جن کو تم پوچھ گئے ہو, یہ تو بولتے ہیں, ہل بھی نہیں سکتے, نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال کو بیان کیا, کوئی بڑے جانور کی مثال بیان کرتا. اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے شرماتا نہیں ہے, حق بات کو واضح کرنا یہ اللہ رب العزت کا مقصد ہے. آگے آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا واقعہ کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے سجدہ کروایا, تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا کہ تم اس مخلوق کو کیوں پیدا کرنے والے ہو, یہ تو زمین میں دنگا فساد کرے گا, قتل و غارت ہوگی. ایسا فرشتوں نے کیوں کہا تھا؟ تاریخ پڑھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے آباد کیے اس سے پہلے بھی زمین میں جنات آباد تھے, اور ہوتا ایسے ہی تھا, جنات آپس میں قتل و غارت کرتے تھے, لڑتے تھے, بہت زیادہ فساد ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ فائدہ ہی کوئی نہیں, جنات نے بھی یہی کام کیا, تم نئی مخلوق پیدا کرنے والے مٹی سے, پھر بھی یہی ہوگا, یہ دنگا فساد کرے گا, لڑائی کرے گا, نہ پیدا کرو, کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, مجھے بڑی آگے تک نظر آ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا, تمہیں تو وہ نہیں نظر آ رہا, میں غیب کی باتیں جانتا ہوں, اس لیے تم چپ رہو. یہ فرشتوں کے اندر میں بھی آ گئی تھی کہ جو میں کا عنصر ہوتا ہے, ہلکا سا تکبر کی بھوک, یہ جو انہوں نے کہا ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ کہ یا اللہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں. وہ کس طرح کافی ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل بیت اللہ کے سیدھ کے اوپر اسی طرح بیت المعمور ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اس کے اوپر جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک ادھر طواف ہو رہا ہے, فرشتے طواف کر رہے ہیں. ادھر راش کا عالم کیا ہے, یہاں تو ہم مجمع دیکھ کے ساری زندگی ایک بندہ جو حج کر رہا تھا وہ بھولتا ہی نہیں وہ منظر کہ کیا منظر تھا, وہ ساری زندگی اس کو بھولتا. اور جو اللہ تعالیٰ کا اوپر بیت اللہ اس کا کیا منظر ہے, کتنا ادھر رش ہے کہ ایک فرشتہ جس کی ایک دفعہ باری آ جاتی وہ طواف کر لیتا, قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آ سکتی. اتنے زیادہ فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے, اس لیے فرشتوں نے کہا نا کہ ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں, نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے. یہ ہلکا سا تکبر ان کے اندر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ تکبر مارنے کے لیے کیا کیا, آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایجاد ہونے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور کہا کہ وہ چیزیں لا کے فرشتوں کے سامنے رکھ دی. فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ ان کا نام. وہ تو ہکے بکے رہ گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. آدم علیہ السلام کو کہا, انہوں نے فر سارے نام بتا دیے. اللہ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, اس لیے میرے معاملات میں تم سے میں نے مشورہ نہیں مانگا, تو مشورہ نہ دو. میں مخلوق پیدا کر لوں بس تم دیکھو اور میری تسبیح کرو جو تمہارا مقصد ہے. آگے یہ جنت والا واقعہ کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس طرح نکالا گیا, اس حوالے سے مفسرین نے بڑی کوشش کی ہے کہ وہ معلوم کر لیں کون سا درخت تھا. یہ جو ہے حاضی شجرۃ فتکون من الظالمین, اس درخت کے قریب نہیں جانا. بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ یہ گندم کا دانہ تھا, یہ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ حق زوجیہ تھا, میاں بیوی کا آپس میں ملنا ہے. یہ حقیقت میں وہ درخت نہیں تھا, کسی نے انگور کا, کسی نے آم کا, کیلے کا درخت تھا. اللہ نے نہیں بتایا, ہمیں اس حوالے سے کوئی زیادہ تجسس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس ایک درخت تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا. شیطان نے کتنی خباثت کی, وہ ان کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا. قرآن میں آتا ہے دوسری جگہ پر وقاسمہما انی لکم لمن الناصحین, کہ اللہ کی قسم میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, میں تمہارا فائدہ سوچ رہا ہوں. جب کہ تم یہ پھل کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازنا ہے. یہ تو تمہیں آزمائش کے لیے منع کیا, کھا لو کوئی مسئلہ نہیں, قسمیں کھا رہا ہے, میں تو تمہارا فائدہ ہی سوچ رہا ہوں. بڑی مشکلوں سے پھسلا کے, بڑی محنت کے بعد ان کو پھسلا دیا اللہ تعالیٰ کا. پھر تھوڑا سا غصہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال دیا جنت سے. اور سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی کی سزا میں یہ ملی کہ وہ دونوں کا رہنا تھے جب زمین پر اترے. لیکن انسان کی فطرت ہے نا, یہ اس کی ثقافت میں, تہذیب میں شامل ہے کہ یہ اس کی حیا کے خلاف ہے. دونوں علیحدہ علیحدہ جگہ پر اترے تھے, ایک اسرائیل آسٹریلیا والی جگہ پر, اور آدم علیہ السلام غالباً انڈیا کی جگہ تھی, یہی علاقہ تھا. بڑی بڑی دور دونوں کو اتارا گیا علیحدہ علیحدہ جگہ پر. دونوں نے خیر پتے وغیرہ ڈھونڈے, اپنا جسم لپیٹا. ایک عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی. عرفات اس کا نام اس لیے رکھا گیا, عرفات کا مطلب پہچان. اور وہ ملاقات ہوئی تھی 9 محرم والے دن.
اس لیے اس جگہ کا جو پہاڑ ہے وہ سعودی عرب میں ہے، اس جگہ کا نام عرفات رکھ دیا گیا کہ پہچان والا پتھر۔ ادھر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی ایک عرصے کے بعد۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خیر آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ان کلمات کے ذریعے جو اللہ نے سکھائے۔ یہاں بھی مولوی نے بڑی 2 نمبری کی ہے۔ وہ کلمات کون سے تھے جی؟ وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، تو وہ بار بار اس کا ورد شروع کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ نہیں، وہ کلمات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کا ورد بار بار اپنے ظلم کا اقرار کیا، یا اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کو، لیکن یہ قانون بنا دیا کہ اب ساری تمہاری جو نسل ہے وہ دنیا میں ہی ہوگی۔ اب دنیا میں واپس اگر تم جنت میں آنا چاہتے ہو تو پھر میری شرطیں ماننی پڑے گی۔ اب میری طرف سے ہدایت ہے کہ نبیوں کا سلسلہ ہوگا، جو میرے نبیوں کے مطابق چلے گا، میری باتیں مانے گا، وہ واپس جنت میں آ جائے گا، ورنہ دوسرے لوگوں کا بہت برا انجام ہوگا۔ یہاں تک آگے سے لے کر اگلے 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں ہے۔ ان کا یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ نے جیسے FIR ہوتی ہے، ایک چارج شیٹ کی ہے کہ ان کے پورے سب سے پہلے جرموں کی لسٹ بنوائی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں 10 اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم گنوائے کہ یہ تم نے گناہ کیا، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، اور 10 اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمتیں گنوائی ہیں کہ یہ بھی یاد کرو میں نے تمہیں کتنی کتنی بڑی دنیا میں فضیلتیں دی ہوئی تھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گنوایا۔ اور 10 قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے ہیں۔ یہ اگلے 10 رکوعوں میں دیکھیں کیسا اتفاق ہے اور ترتیب ہے۔ مثال کے طور پر ان پر جو انعام تھے ان میں سے چند ایک کہ ہر بندے کے ساتھ ساتھ ایک بادل ہوتا تھا خصوصی طور پر کہ ان کے اوپر کوئی بارش یا طوفان یا دھوپ ان کو نہ لگے، جہاں جہاں کوئی بندہ جا رہا ہے بادل اس کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، کبھی 4 دیواری کا مسئلہ ہی نہ ہو، جہاں دل کرے بیٹھ جائے، سو جائے، لیٹ جائے، وہ بھی اس کی رہائش ہے، چھت اس کے اوپر پوری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کا مسئلہ بڑا حل کیا۔ عرب میں پانی کا اتنا مسئلہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات پانی کی وجہ سے جنگیں ہو جاتی تھی، قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے ان پر رحم کیا کہ ہر گھر کے باہر، ایک قبیلے کے باہر پوری پانی کی نہر تھی، ہر گھر کے باہر 12 قبیلے ہیں، 12 ان کے جو محل کہہ لیں یا بستیاں تھیں، ان کے باہر پوری نہر ہے، آرام سے پانی پیو۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کیا کہ اگر تم نے کوئی سفر پہ جانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام جس بھی مرضی پتھر پہ وہ ماریں گے اپنا عصا، وہ ادھر سے چشمہ پھوٹ پڑے گا، جتنا مرضی تم پانی پیو، اتنی اللہ کی نعمت ہے۔ اور کھانے پینے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، پکی پکائی چیزیں آسمان سے نازل ہو رہی ہیں، من اور سلوہ۔ من یہ تھا کہ ایک پرندہ ہوتا تھا، وہ اڑتے اڑتے ان کے پاس آتا تھا، جب وہ پکڑتے تھے تو وہ خود بخود ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پر اتر گئے، اس کے اوپر مسالے لگ گئے، وہ گرما گرم جیسے بنا وہ پرندہ ہوتا ہے وہ اس صورت میں ہو جاتا اور اس کو وہ کھاتے ہیں۔ سلوہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، وہ گر کر ایک جیسے ایک مٹھائی کی صورت ہوتی ہے، گول ایک میٹھی چیز بن جاتی ہے، انتہائی لذیذ، نمکین بھی اور میٹھا بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آسمان سے کھانا نازل ہو رہا ہے۔ یہاں انہوں نے کیا خباثت کی کہ یہ جمع کرنا شروع کر دیا، پرندے رکھ کے سارے چھپا رہے ہیں، اور وہ جو سلوہ تھا وہ بھی رکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آنا نازل نہ ہو جائے۔ انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل توکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پھر غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نازل کرنا بند کر دیا، اور پھر انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ ہمیں زمین کی چیزیں چاہیے، ہمیں یہ جو پیاز ہے، دالیں وغیرہ چاہیے، حقیر چیزیں چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، بس تم پھر اسی لائق ہو، یہی چیزیں کھاؤ۔ آگے چلتے چلتے یہ مسلسل 10 رکوع اسی والے سے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بتایا کہ یا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو غیر مسلم تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے، صحابہ کرام ان کو کہتے ہوتے تھے راعنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایکسکیوز نہیں ہوتا ہے کہ ذرا بات سنیں میری، وہ اس لفظ کو بگاڑ کے راعینا کہ اے ہمارے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، تو گستاخی کرتے تھے۔ نبی اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل کر دی کہ مومن کے لیے یہ لفظ ہی آج کے بعد حرام ہے، راعینا، تم نے کیا نہیں انظرنا کا لفظ استعمال کر لیا کرو، ذرا نظر کرم کیجیے، ہماری توجہ دیجیے، ہمارا ایک سوال ہے، ایک بات سننی ہے۔ راعینا کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں یہ آیت ہے۔ اسی طرح یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہودی یہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں، یہ نبی واقعہ سچ ہے، کام جو ہوتا ہے نا یہاں پہ آ کے سارا کام خراب ہوتا ہے کہ اس نبی کے اوپر جو فرشتہ وہی لے کے آتا ہے نا جبرائیل، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے،
تو لہٰذا ہم نے اس نبی پر ایمان نہیں لانا. یہاں پر بات آگے خراب ہوتی ہے. خواصت ہے نا اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ کیا کریں, کس طرح نہ مانیں. ہماری کتابوں میں اتنی واضح نشانی ہے. یہ انہوں نے بہانہ بنایا, انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے یاد رکھو میری اس سے جنگ ہے, وہ میرا دشمن ہے, یا میرے نبی کا دشمن ہے, یا میری کتاب کا دشمن ہے. وہ ایسا ہے کہ میرے سے ڈائریکٹ دشمنی. آگے یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے کہ وہ من اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس بندے سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. اس میں ہماری حکومت بھی شامل ہے. پچھلے دنوں انہوں نے 2-3 مہینے مسجد کے ساتھ جو ظلم کی انتہا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا. دوسرے نمبر میں مساجد کی انتظامیہ, اس میں یعنی کہ اس آیت کا مصداق ہے. جن کو فکر لگی ہوتی ہے کہ مسجد بند کرنی ہے, اس بندے کو اٹھاؤ کسی طریقے سے, پکھے بند کر دو, لائٹیں بند کرو, انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس نماز کا سلام پھرے دروازہ بند کرے. انتہائی ظلم کی بات ہے. اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے. آگے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ کفار یہ بڑا اعتراض کرتے تھے کہ یہ تمہارے جو قرآن میں یہ کس قسم کا انداز ہے کہ کوئی آیت نازل ہوتی ہے بعد میں وہ منسوخ کر دی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ یہ حکم بہتر ہے یا نہیں بہتر. اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا بہتر کیا ہے کہ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مرضی وہ جیسے مرضی کرے. ایک آیت نازل ہوئی ہے پھر اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ نہیں یہ حکم غلط ہے, اب نیا حکم نازل ہو گیا. کئی آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن کی تلاوت ہم کرتے ہیں لیکن ان کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے. کئی آیتیں ایسی ہیں جو قرآن سے اس وقت نکال دی گئی ہیں لیکن حکم اس کا وہ امت محمدیہ میں اس وقت بھی چل رہا ہے, اس پر اجماع ہے, وہ حدیثوں سے ثابت ہے. آگے آخر میں حضرت نے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ جتنا بھی تذکرہ گزرا ہے یہودیوں کا, عیسائیوں کا, مشرکین مکہ کا, تینوں اپنی نسبت بلکہ مسلمان بھی چاروں اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے بڑی جوڑتے ہیں کہ یہ ہمارے آئیڈیل تھے, ہمارے رول ماڈل تھے, ہماری جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دعوے تو ساری کرتے ہیں لیکن اس کا حقیقی وارث کون ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ نہیں چلتے. خالی نام لینے سے نسبت جوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابراہیمی ملت پہ چل کے دکھاؤ, ابراہیم جیسے توحید والے کام بھی کر کے دکھاؤ, اور وہ اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آگے ایک بڑا لطیف نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, اور یہاں ہم دیکھیں گے جب دعا کرتے ہیں دعا کرنے کے فوراً بعد ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے 1 مہینہ دعا کی, چلو 5 6 سال 10 سال دعا کی, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, یا اللہ میرا کیا قصور ہے, میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی, میرے اندر کیا خامی ہے, یہ ہے. اللہ پہ شکوے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے. یہاں دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ تعالیٰ کا عظیم پیغمبر, اس نے دعا کی ہے کہ میری نسل میں ایک آخری رسول بھیج دو پوری دنیا کا امام ہو. اور وہ دعا کب قبول ہوئی ہے, 1000 سال بعد, 2000 سال بعد, 2500 سال بعد نہیں, 2800 سال بعد جا کے اللہ نے دعا قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. 2800 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو لٹکائے رکھا ہے, معلق رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے, اس لیے دعا کر کے مایوس ہرگز نہیں ہونا. آخر تک یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے, انہی کی فضائل کے حوالے سے. آگے سے صحابہ کرام کا تھوڑا سا ذکر ہے بالکل آخر میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوا. مسلمانوں کے لیے یہاں مخاطب ہے تھوڑا سا کہ مسلمانوں کا جو معیار ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ یہ اس طرح کا ایمان چاہیے. اس کا اگر کوئی پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح کا ایمان ہونا چاہیے, وہ صحابہ کی ذات ہے. 1,24,000 آدمی ہمارے سامنے موجود ہیں, کیا باکمال شخصیات تھی وہ. یہ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ہماری مرضی والا ایمان, آدھا تیتر آدھا مدیر, یہ نہیں اسلام کو مطلوب. 100% اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. آخری آیت تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس میں یہ اشارہ ہے کہ خالی نسبت سے کام نہیں چلنے والا کہ تم ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑ لیں گے, جی ہم تو نبی کی امت سے ہیں, اللہ نے بخش دینا, کوئی بات نہیں. جتنے بھی گناہ ہیں ہم شرک تو نہیں نہ کرتے, باقی گناہ اللہ ویسے بخش دے گا نا, ہرگز نہیں. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. نبیوں کی نیکیاں ان کے لیے ہیں, تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں. ان کے ساتھ نسبت جوڑنے سے تو کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہہ دیا تھا, میری بیٹی یہ ہے نہ سوچنا کہ میں تمہارا باپ ہوں, وقت کا پیغمبر ہوں, ساری دنیا کا سردار ہوں. خیر ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا نا, کبھی نہیں. اپنی تیاری کرو اپنی آخرت کے لیے, میرے پر نہ رہنا. اور ہم فل یعنی کہ جوبن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید لگا کے بیٹھے ہیں, وہ ضرور ہماری کوشش کریں گے.
حالانکہ اپنے گریبان میں دیکھیں ہماری کرتوتیں ہیں اس طرح کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.